السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہسٹری۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے یعنی کہ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح لوگوں کو بہکانے کے لیے شیطان نے ایک بانسری بنائی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، یہاں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مختلف آلات موسیقی سے جو ساز اور دھنیں پیدا کی جاتی ہیں اور بجائی جاتی ہیں، یہ ایک شیطانی عمل ہے اور انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اسی برائی کا استعمال ہوا تھا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ گیت کی ابتدا ابلیس سے ہوئی۔ تو واقعے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، لوگ اپنے دن کے اہم کاموں اور عبادات میں سے وقت نکال کر خاص طور پر اس دھن کو سننے کے لیے آتے، اور برائی اس حال کو پہنچ گئی کہ اس گانے بجانے اور گیت کو تقریب کی شکل دے دی گئی، اور ہفتے کے دن یہ لوگ اس تقریب کا حصہ بنتے۔ اس شیطانی عمل کا نقصان یہ ہوا کہ قوم کابل اپنی عبادات کو بھول گئی اور اوقات عبادت ان کی توجہ کا مرکز نہ رہتے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اور شیطانی اعمال اختیار کر لیے۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز ابلیس سے نکلے کیا وہ حلال ہو سکتی ہے؟ ناظرین، مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع رحمہ اللہ نے 36 احادیث طیبہ کتاب موسیقی اور اسلام میں درج کی ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گانا جائز نہیں۔ اور پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے ہٹا دیں اور اسے ہنسی بنا لیں، اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور اس آیت کی شان نزول یا پس منظر کے بارے میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک شخص تھا جو مکہ مکرمہ میں آلات موسیقی تجارت کے سامان کے ساتھ بیچنے کے لیے لایا کرتا تھا، لہٰذا اس موقع پر تنبیہ کے طور پر اور تردید کے طور پر سورہ لقمان کی یہ آیت نازل فرمائی۔ پتہ چلتا ہے کہ گیت کا ناجائز ہونا نہ صرف احادیث جبکہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں کہ راتیں آتی جا رہی تھیں، گیت بجتے جا رہے تھے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی عریانی عام ہوتی جا رہی تھی۔ جب میدانی علاقوں میں عریانی اور گندگی پھیل گئی تو شیطان نے پہاڑی علاقوں کا رخ کیا اور وہاں جا کر قوم شیش علیہ السلام کو بھڑکانے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری عورتوں کا حسن تو تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرا پہاڑی سے نیچے اتر کر حسن کی وادی تو دیکھو، تمہیں پتہ چلے دنیا کس کو کہتے ہیں۔ قوم شیش کے نوجوان بے چین و بے قرار اس وادی کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دور سے وادی کو دیکھا تو انہیں کچھ آوازیں سنائی دیں، لیکن جب وہ قریب گئے تو بے حیائی اور عریانی کے میلے سجے ہوئے تھے۔ جب ان عورتوں نے ان خوبصورت مردوں کو دیکھا تو انہوں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، جسے تبرج کہا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے زنا کی شروعات ہوئی۔ ناظرین، یعنی ابتدا ہوئی موسیقی سے، پھر ناچنا، آپس میں نامحرم کا ملنا ملانا، اور جس کی انتہا جا کر ہوئی زنا۔ صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں کہ یہ قوم اتنی بگڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ ان کو جا کر سمجھائیے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن یہ قوم اتنی بگڑ چکی تھی کہ حضرت شیس علیہ السلام کو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان سے جنگ لڑنا پڑی، اور حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور آخرکار اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ اس جنگ کے متعلق مفسرین تفصیلات بیان کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ یہ واقعات ابتدائی انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا شیس علیہ السلام مورخین کی تحریروں کی روح سے شام میں پیدا ہوئے اور ہندوستان میں ان کا انتقال ہوا، اور آپ علیہ السلام نے 912 سال کی عمر پائی۔ دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز ہمیں نماز اور باقی عبادات سے روکے اور ان کی پابندی میں خلل پیدا کرے، وہ شیطانی عمل ناجائز اور حرام ہے، جبکہ مجبوری ایک الگ چیز ہے۔ لہٰذا ہمیں موسیقی اور دیگر فتنوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی اور پابندی وقت اور خدا تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔